بات چہرہ انور کی ہو رہی ہے، بات جلوہ مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، تو اگر ایک خیمہ والی خاتون کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ پیارے آقا ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں، راستے میں ایک خیمہ نظر آیا، اس میں خاتون رہتی تھی، ادھیڑ عمر کی خاتون ہے، کھانا وغیرہ پانی وغیرہ مسافروں کو بیچا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، نبی پاک بھی ساتھ ہیں۔ اور ہوا کیا، پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور کھانے کو تو کچھ نہیں، وہ پہچانے بھی نہیں نبی پاک۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے خیمے میں ایک بکری کھڑی ہے جس کے تھن بھی سوکھے ہوئے ہیں، بالکل لاغر سی بکری ہے۔ آپ نے فرمایا بکری سے دودھ نکال لو، کہا اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دیں تو میں نکال لوں۔ اس نے کہا دودھ تو دیتی نہیں ہے، آپ چاہیں تو نکال لیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے اس بکری پر ہاتھ پھیرا، تھن پر ہاتھ مبارک ہاتھ لگائے، وہ تھن دودھ سے بھر گئے۔ آقا علیہ السلام نے دودھ نکالا، خود بھی پیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی پیا، برتن سارے بھر گئے، گھر والوں نے پیا، تھوڑی دیر آقا رہے اور پھر واپس آگے چلے گئے۔ اب یہ کون سی خیمے والی خاتون ہیں؟ یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خیمے تو بہت سے ہوں گے، عرب کی خاتون بہت ساری ہوں گی، مگر اس خیمے والی کا بھاگ کیسا جاگا کہ نبی پاک کے قدم خیمے میں آ گئے۔ اچھا اب انہوں نے کام کیا کیا؟ ان کے شوہر آئے، کہتے ہیں کہ یہ گھر کی حالت، خیمے کی حالت بڑی بدلی سی ہے، بکری بڑی تندرست ہے، دودھ کے برتن بھرے ہوئے ہیں، اے ام معبد یہ سب کیسے ہوا؟ ہماری بکری تو دودھ نہ دیتی تھی۔ کہا بس ایک مبارک چہرے والے آئے تھے، اس کو نام بھی نہیں پتا تھا، ایک مبارک آئے تھے، تھوڑی دیر بیٹھے، ہمارے بھاگ جگائے اور واپس چلے گئے۔ اچھا ام معبد یہ تو بتاؤ کہ وہ دکھتے کیسے تھے، ان کا سراپا کیسا تھا؟ اب ذرا غور کیجئے گا پیارے اسلامی بھائیوں، وہ خاتون نہ مفتیاں ہیں نہ عالمہ ہیں، بس نبی پاک کا سراپا بیان کر دیا، آقا کی شان بیان کی کہ وہ دکھتے کیسے تھے۔ اللہ کی قسم ایسے موتیوں جیسے الفاظ بیان کیے کہ ہر سیرت کی کتاب میں جب بھی نبی پاک کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ ضرور ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان کا نام ایسا زندہ ہو گیا، آج 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی ہم نورانی مسجد میں بیٹھ کر بی بی ام معبد کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ پیارے آقا کی شان انہوں نے بیان کی۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کی کہ جو ان کا نام لیتا ہے اللہ ان کے نام بھی بلند کر دیتا ہے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اب ذرا سنو ام معبد نے نبی پاک کا ذکر کیسے کیا، الفاظ کیسے موتیوں والے۔ کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع، کہتی میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن بڑا نمایاں تھا۔ اب وہ کہتی ہیں لم تعبہ خجلا ولم تزری بہ سعلا، کہتی ہیں کہ وہ ان کی ذات میں نہ تو پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، نہ ہی بالکل دبلا پتلا ہونے کا نقص تھا۔ پھر کہتی ہیں وسیم قسیم، اللہ اکبر، کہتی بڑے حسین تھے، انتہائی خوبصورت تھے۔ اب سنو کہتی بتاؤں ان کی آنکھیں کیسی تھی، فی عینیہ تعجب وفی اشفارہ وطفن، کہتی ہیں کہ ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، سیاہ تھی اور پلکیں بڑی لمبی تھی، بہت خوبصورت پلکیں تھی۔ آگے سنو وہ کہتی وفی عنقہ سبحن، ان کی گردن بڑی چمکدار تھی۔ پھر کہتی وفی لحیتہ کثافہ، ان کی داڑھی جو ہے وہ بڑی گھنی تھی۔ وہ کہتی اجمل الناس وابہاء من بعید، دور سے دیکھتے تھے تو سب سے زیادہ جمیل نظر آتے تھے، واحلاہ من قریب، اور قریب آتے تو اور خوبصورت نظر آتے تھے۔ حلو المنطق، باتیں ایسی کرتے تھے جیسے موتی زبان سے جھڑ رہے ہو۔ فصل لا نظر ولا حذر، اللہ اکبر، کہتی ان کی الفاظ موتیوں کی طرح تھے۔ ان صمت فعلیہ الوقار، جب خاموش ہوتے تھے نا بہت وقار والے دکھتے تھے۔ وان تکلم سماء وعلاه البہا، اور جب بات کرتے تھے تو بات ایسی کمال کی تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جب میرے آقا گفتگو فرماتے تو ان کی آواز میں ایک گونج تھی، ایک ایکو، آج ہم کہتے ہیں ایکو ساؤنڈ، نبی پاک کی آواز میں ایک ایکو ساؤنڈ تھا۔ اللہ اکبر، یہ حلیہ وہ بیان کرتی تھی اور دونوں میاں بیوی نبی پاک کی باتیں کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد مدینے آئے تو پتا چلا یہ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ آپ گئے اور کلمہ پڑھ کر میاں بیوی سرکار کے بارگاہ میں مسلمان ہو گئے۔